ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ کس کا نام لیں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کا نام عمران خان، اور جو ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کا نام بھی عمران خان۔ کیسے؟ سب سے بڑی آپ سوچئے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے ہیں ان کی جو سوچ ہے، وہ جو حکمت عملی اپناتے ہیں، وہ جو اقدامات اٹھاتے ہیں، ابھی آئی ایم ایف کا ذکر کیا گیا کہ خط لکھنے والا معاملہ مئی 9 کو آپ واپس لے لیجئے، دنیا بھر میں مجھے کوئی بڑی سیاسی جماعت انسانی تاریخ میں نہیں ملتی جس نے اپنی فوج کے اوپر حملہ کر دیا ہو۔ اب یہ سوچ کس نے سوچی؟ آپ سوچئے کہ 76 سالہ پاکستانی تاریخ میں مجھے 2 سیاسی جماعتیں یا 2 گروپس ایسے ملے ہیں جنہوں نے پاک فوج کے اوپر حملہ کیا، ایک ٹی ٹی پی اور دوسری پی ٹی آئی۔ تو سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی سوچ، اپنی حکمت عملی جو انہوں نے تاریخی طور پہ ہمیں دکھائی۔ دیکھیے 2018 میں ایک بہت بڑا برانڈ تھا، عمران خان برانڈ تھا، بہت طاقتور برانڈ، ان کا پیغام بڑا پاورفل تھا، کرپشن کے خلاف بولا کرتے تھے کہ باقی لیڈر جو ہیں بڑے کرپٹ ہیں، وہ پیغام اس وقت بڑا طاقتور تھا، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی، میڈیا بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا، ان کو اتنی سنہری اپرچونٹی ملی تھی، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہوا کیا؟ انہوں نے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان بازار کے حوالے کر دیا، ٹھیک، انہوں نے اکانومی کا حال برا کر دیا، اور انہوں نے خارجہ پالیسی کے اوپر بھی تقریباً ہر ایک سے لڑائی لے لی۔ تو اس لیے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی طاقت بھی وہی ہے شاید، اور اس طاقت کے ساتھ انہوں نے غلط فیصلے بھی طاقت کیے۔ کے ساتھ انہیں غلط فیصلے کرتے وہ سب سے بڑے دشمن جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ خود ہی ثابت ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، عباسی صاحب کے پاس جانے سے پہلے اجمل جامی صاحب کچھ کہہ رہے تھے۔ جی اجمل صاحب۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایک جملہ بولا، اسی میں اس پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ وہ سب سے بڑی طاقت اگر عمران خان صاحب ہے تو سب سے بڑی کمزوری اور خامی بھی وہی ہے، اور اس کو انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا۔ میں اس پہ کمپلیمنٹ پیش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ بات کی۔ ٹھیک، زبردست ہو گیا۔ مریم نواز پنجاب میں بڑی ذمہ داری نبھانے جا رہی ہیں، بڑے چیلنجز ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے سلمہ، ان کی جو گورننس ابیلٹی ہے، صلاحیت ہے حکمرانی کی، وہ تو ابھی آزمائی نہیں گئی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ 3 بڑے چیلنجز جو میرے ذہن میں آتے ہیں، ایک تو پارٹی کے اندر سے چیلنجز جس کا بھی جامی صاحب نے بھی مختصراً ذکر کیا، پارلیمنٹ کے اندر سے چیلنجز، اور پھر جو کیمپین کے حوالے سے وعدے کیے گئے تھے۔ دیکھیے ایک عرصے سے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی بیوروکریسی کو بھی اور پنجاب کے اندر جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے اور جو پولیٹیکل انفراسٹرکچر اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کو رپورٹ کرتی رہی۔ اب کیا ہوگا؟ کوئی نئی لائن آف کمیونیکیشن یا لائن آف آرڈر سیٹل کی جائے گی، یہ ٹائم ول ٹیل۔ دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر اب کوئی 100 سے زائد وہ سنی اتحاد کونسل والوں کے ممبر ہیں جو اپوزیشن میں ہوں گے، وہ جارحانہ رویہ اپناتے ہیں اور پروبیبلی اپنائیں گے، تو ان کو کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں۔ پھر جو وعدے کیے گئے تھے کیمپینز کے اندر، اس میں آئی ٹی سٹیز بنانے تھے، اس میں صحت کا، ہیلتھ کیئر کا انفراسٹرکچر بنانا تھا، اس میں سڑکیں، پل اور فلائی اوورز۔ اب ان سب کے لیے پنجاب کے پاس پیسے ہوں گے، ان کے بجٹ کے اندر پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ 3 بڑے چیلنجز میرے ذہن میں۔ 3 بڑے چیلنجز آپ کی نظر میں سامنے